ایک سرکاری چراگاہ تھی جس کے اندر جانور چرا کرتے تھے. ہمارے ہاں بھی پنجاب میں کچھ جگہ ہوتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں شام لاٹ ہے. سرکاری چراگاہ میں جانور چرا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اونٹ خرید لیا. تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراگاہ میں چرتے تھے. آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا. وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا. کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا, طاقتور ہو گیا, موٹا تازہ ہو گیا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تو وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا بکا, کیونکہ پہلے دبلا پتلا تھا, اب موٹا تازہ فربا ہو گیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو بلایا. فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے؟ ابا جی بیچ دیا ہے. فرمایا کتنے کا خریدا تھا؟ اتنے کا. بیچا کتنے کا؟ ڈبل قیمت بتائی. فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی ہے مجھے دے دے. حضور آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا میں سرکاری خزانے میں جمع کروں گا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا, وہ گھاس سرکاری جگہ سے کھاتا تھا. حضور سب کے کھاتے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے ہیں. آپ فرمانے لگے تو سب میں شامل نہیں ہے, تو امیر المومنین کا بیٹا ہے. تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا, تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائے گی. تجھے یہ حق نہیں ملے گا. تو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کرتا تھا, لہذا تجھے وہ جو اصل رقم یہاں جمع کرانی پڑے گی. حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے تھے, مصر گئے تو لوگوں کو پتا چلا حضرت عمر کے بیٹے آئے. لوگوں نے تحفے دیے, بڑی بڑی چیزیں آپ کو دی. حضرت عمر کا بیٹا آیا, بڑے گفٹ دیے. تو صاحبزادے واپس آئے تو ان کے پاس بڑے تحائف تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا ادھر لانا تحفے. کہا ابا جی لوگوں نے مجھے دیے ہیں. فرمایا تو نے کیوں بتایا تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں؟ کہا حضور ان کو ویسے ہی پتا چل گیا. فرمانے لگے پتر یہ تحفے تمہیں اس لیے ملے ہیں کہ تم امیر کے بیٹے ہو, یہ تحفے تمہارا حق نہیں, چونکہ تمہیں اس کرسی کی وجہ سے ملے ہیں اور یہ کرسی مسلمانوں کی ہے, لہذا یہ حق بھی مسلمانوں کا ہی ہے. یہ لا سارے مال غنیمت میں جمع کیے جائیں. آپ اپنے گھر سے جب احتساب شروع کرتے ہیں, اپنے گھر سے. ایک دفعہ مال تقسیم ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت اسامہ بن زید کو 4000 دینار دیے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو 3000 دینار دیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر گھر جا کے کہنے لگے ابا جی اسامہ میں وہ کون سی خوبی ہے جو میرے اندر نہیں, اور اسامہ کے باپ میں وہ کون سی خوبی ہے جو آپ کے اندر نہیں. تو حضرت عمر کی عاجزی دیکھیے, حالانکہ بالاتفاق دنیا جانتی ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں, پھر بھی پتہ اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں او سن یار, وہ خدمت گزار ہیں نبی پاک کے, وہ بھی حضور کے گھر میں ڈیوٹی کرتے, نوکری کرتے, اور ان کے بیٹے بھی حضور کی نوکری کرتے, یہ خدمت گزار ہیں. فرمانے لگے اگر تو نے پوچھ لیا تو سن, پھر میری تو رائے یہ ہے کہ تیرے سے زیادہ اسامہ بن زید حضور کی نظر میں پیارے ہیں, اور اسامہ کا باپ تیرے باپ سے زیادہ نبی پاک کا پیارا ہے. کوئی کمپیریزن کرنے نہیں دیا, بچوں کو کسی ایسی جگہ کھڑے ہونے نہیں دیا. فرمایا یہ وجہ ہے, یہ انداز ہے کہ تو زیادہ پیارا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہیں کرتے تھے, ذرا برابر بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص اور مال آتا تو اپنے رشتہ داروں کو نوازنے سے بچتے. مال غنیمت آتا ہے نا, ہمارے ہاں تو اللہ خیر کرے جب کوئی بندہ کونسلر بنتا ہے, چیئرمین بنتا ہے, تو ٹھیکہ کس کو دیتا ہے؟ کوئی چلو بھتیجا مل جائے, کوئی بھانجا مل جائے, کوئی چھوٹا بھائی, اسے بھی کام مل جاتا ہے ساتھ. نوازنے پہ لوگ آتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کو میرا ہے, وہ ٹینڈر ہی ان کے نام کے پاس ہوتے ہیں جن کی طرف ذرا نظر کرم زیادہ ہوتی. حضرت عمر فاروق مال تقسیم کر رہے تھے تو بیٹی آگے کہنے لگی ابا جی رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے, آپ سب کو دیتے ہیں, آپ کے اپنے آپ کے قریب ہی نہیں آتے. تو حضرت عمر فاروق نے کیا لفظ کہے, کیا حقیقت ہے, کیا حسن ہے. فرمانے لگے پتر یہ مال تیرے باپ کا نہیں مسلمانوں کا ہے, جب تیرے باپ کا ذاتی مال ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کو دے گا, یہ مسلمانوں کا مال ہے, یہ اسی حساب سے تقسیم ہوگا جو عدل کا حساب ہے, جو ترازو ٹھیک ہے. فرمایا تو مجھے یہ مشورہ نہ دے, یہ مسلمانوں کا مال,
یہاں سے نظام احتساب شروع ہوتا ہے، یہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے، اور پھر کوئی تکلف نہیں کسی پر حضرت عمر کا، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار رہ چکے ہیں مکے کے، بڑے آدمی، لیکن نظام احتساب میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق مکہ مکرمہ گئے تو لوگوں نے کہا حضور جناب ابو سفیان نے نا گلی میں پتھر رکھے اور بہت سارے لوگوں کو رستوں میں تکلیف ہو رہی ہے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ کہہ دیتے تو وہ بھی اٹھا دیتے، لیکن لوگوں نے چونکہ وہ سردار تھے، بڑے تھے، تو لوگوں نے ان سے کہا نہیں۔ حضرت عمر جب آئے تو کہا تو جناب عمر نے پرواہ نہیں کی، خود آئے جناب ابو سفیان سے کہا یہ پتھر آپ نے رکھے؟ کہا حضور ہاں۔ فرمایا یہ بھی اٹھائیے، یہ بھی اٹھائیے، یہ بھی اٹھائیے۔ جب وہ اٹھا رہے تھے تو حضرت عمر کہہ رہے تھے شکر نہیں اللہ کا کہ عمر کہہ رہے ہیں اور ابو سفیان مانتے جا رہے ہیں، شکر نہیں۔ یہ نظام احتساب ہے کہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ مسلمانوں کو وہ کسی تکلیف میں کسی بھی صورت میں مبتلا کرے، کہیں بھی کسی جگہ بھی، اس کو یہ والی اجازت نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ایک قلین بڑا سونا تھا، تو آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کے گھر میں ان کی اہلیہ بچھا لیں گی، کہیں سے تحفہ آیا۔ پھر وہ جس کمرے میں مال غنیمت اور خزانہ رکھا جاتا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے تو ایک دینار مل گیا، تو وہ دینار بچے سارے جا رہے تھے تو ان میں سے حضرت عمر کے ایک بیٹے کو چھوٹے کو بلایا اور بلا کے کہا پتر یہ دینار لے لو۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں دینار بھی ہے اور گھر میں قالین بھی ہے، ایک موقع پہ وہ قالین گیا، ایک موقع پر بچے کو ایک دینار دیا، تو حضرت عمر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا قالین؟ کہا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ بیٹے سے پوچھا دینار کہاں سے آیا؟ کہا مجھے انہوں نے ہی دیا ہے۔ آپ نے وہ دینار بھی لیا اور قالین بھی لیا اور اس کو لپیٹا اور جناب ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور اتنے سخت ناراض تھے، فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری سے کہنا میرے پاس پیدل آئے، گھوڑے پہ نہ آئے۔ اور جب آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری تو جناب عمر اتنے ناراض ہوئے کہ وہ قالین لپیٹ کے تو ان کے سر پہ مار دیا، فرمانے لگے پکڑو اپنا دینار، تمہیں پورے مدینے میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے تھا جسے تم خراب کر سکو، میرا پتر ہی ملا تھا بگاڑنے کی، کس نے اجازت دی تم میرے بیٹے کو دینار دو؟ کیوں لائے تم میرے گھر میں قالین؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں زمین پہ سونے کا عادی ہوں، زمین چٹیل بھی ہو تو رب کا بندہ بن کے سوتا ہوں تو اللہ مجھے آرام اور سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے، مجھے تمہارے مخملوں کی اور قالینوں کی ضرورت نہیں ہے۔ احتساب یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نظام احتساب کو اپنے گھر سے شروع فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حکم لوگوں کو کروں گا نا، اپنی رعایا کو، مسلمانوں کو میں کوئی حکم دوں گا تو تمہیں پہلے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے یاد رکھنا لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے، لوگ اس طرح تمہیں دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والا پرندہ گوشت کو دیکھا کرتا ہے۔ چیل گوشت کھاتی ہے تو کیا کبھی اس کو پیغام بھیجنا پڑا ہے کہ تو آجا یہاں گائے مر گئی ہے، بھینس مر گئی ہے؟ خود بخود اس کی نظر ہوتی ہے، وہ پہنچ جاتی ہے۔ جناب عمر فرمانے لگے میرے گھر والوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میری اہلیہ، لوگ تمہیں اس طرح دیکھیں گے جس طرح گوشت کھانے والے پرندے دیکھتے ہیں، لہذا میں جب کسی کو عمل کروں تو پہلے تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا جب میں کسی کو حکم دوں۔ آپ فرمانے لگے یاد رکھنا اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو غیروں نے حکم نہ مانا تو انہیں ایک سزا ملے گی، اور اگر میرے گھر والوں نے نہ مانا تو ڈبل سزا ملے گی، تم پر ڈبل سختی کی جائے گی کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ یہ نظام احتساب ہے۔ ہم نہ دوسروں کے بچوں کا گلا کاٹ کے اپنے بچوں کی خوشیاں لینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بچوں کے حصوں کا مال میرے گھر میں آ جائے، آ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی سیاست چل جاتی ہے، کچھ لوگوں کا فریب اور فراڈ کام کر جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی تعریف کی ایک بندے نے، کمال تعریف کی، وہ اس کا خیال تھا کہ رزلٹ بڑا شاندار آئے گا، بادشاہ کی تعریف ہوتی تھی تو پھر تھیلی جاتی تھی اشرفیوں کی، کمال رزلٹ آئے گا۔
تو حضرت عمر جب وہ پوری کر چکا نا بات تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک ہی کر دیا ہے، خود بھی تباہ ہوا ہے مجھے بھی تباہ کر دیا۔ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ ایک بندہ اور آیا اور اس نے آ کے کہا کہ پوری امت میں سب سے افضل ہے فاروق اعظم آپ ہی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے تجھے تیری ماں روئے، ابو بکر تجھ سے بھی افضل تھے، تیرے باپ سے بھی افضل تھے، اور صدیق اکبر مجھ سے بھی افضل ہے اور میرے باپ سے بھی افضل ہے۔